بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج نظری فلکیات کا سبق نمبر 27 ہے، اور چونکہ دوائر سماویہ چل رہے ہیں، آسمانی دائروں سے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، تو کرۂ سماوی کے اوپر جتنے بھی دائرے ہم نے فرض کیے تھے ان سے متعلق تفصیل سے ہم نے پڑھا۔ کچھ دائرے ابھی تک باقی ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے السمت، انگلش میں عظیمت کہتے ہیں، زاویہ زمانیہ ہاور اینگل، اور دائرۃ القبلہ قبلہ سرکل۔ تو آج ہم ان سے متعلق مختصر گفتگو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے السمت۔ السمت کیسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ دائرہ ہے، اور اتنا ہمیں پتہ ہے کہ دائرے کے کل 360 حصے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا نارتھ ہے، یہ اس کا ساؤتھ ہے، یہ اس کا ایسٹ یعنی مشرق ہے، اور یہ اس کا ویسٹ ہے، اور درمیان میں ہم اس کے خط استوا بھی لگا دیتے ہیں، اور قطر بھی اس کا ہم لگا دیتے ہیں۔ اب یہ نارتھ کا نقطہ ہے، اور یہ مشرق کا نقطہ ہے، یہ جنوب کا نقطہ ہے، اور یہ مغرب کا نقطہ ہے۔ السمت کہتے ہیں کسی بھی چیز کے شمال سے بطرف مشرق جو اس کے ناپے جانے والے درجات ہوتے ہیں ان کو السمت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے مشرق سے، اور پھر آگے کو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی وہ یہاں سے طلوع ہوتا ہے، مشرق ہی ہے لیکن سردیوں میں ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے، گرمی میں دوسری جگہ سے طلوع ہوتا ہے، کیونکہ وہ خط استوا سے اوپر نیچے اس کا میل بدلتا رہتا ہے۔ تو یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور اس طریقے سے آگے مغرب کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو سورج طلوع ہوا تو یہ شمال سے کتنے درجے کے فاصلے پر طلوع ہوا؟ تو شمال سے مشرق کی طرف جو ہم درجات اس کے ناپیں گے تو اسے ہم کہیں گے السمت۔ انگلش میں اسے عظیمت کہتے ہیں۔ یہ السمت عربی کا لفظ ہے، اور جانب ہوتا ہے یعنی کس جانب سے سورج طلوع ہوا اور کتنے درجات شمال سے اس کا فاصلہ رہا، اور انگلش میں اسی کو عظیمت اس کا بگڑی ہوئی ایک شکل ہے۔ اور شمال اس کا 0 درجہ ہوتا ہے، اور یہ جو مشرق ہوتا ہے یہ السمت کا 90 درجہ ہوتا ہے، اور یہ جنوب کا جو نقطہ ہوتا ہے یہ 180 ہوتا ہے، اور یہ جو مغرب کا نقطہ ہوتا ہے یہ 270 ہوتا ہے، اور پھر یہ جا کر آگے 360 ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی السمت معلوم کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہ آگے بڑھتا ہے، مثلا یہاں سے ایسے بلند ہوتا ہے اور اس جگہ پہ پہنچتا ہے، سمت الراس کے اوپر پہنچتا ہے، پھر جا کر آگے غروب ہوتا ہے تو وہاں پہ تو یہ اس وقت بھی اس کی درجات اس طریقے سے ناپے جاتے ہیں شمال سے بطرف مشرق کی۔ یہ سورج اس وقت اس کی عظیمت کیا ہے؟ تو یہ دن میں اس کی السمت یعنی عظیمت ہر تھوڑی دیر بعد یہ بدلتی رہتی ہے، بلکہ ہر سیکنڈ کے بعد یہ بدلتی رہتی ہے، کیونکہ سورج تھوڑا آگے جا رہا ہوتا ہے تو شمال سے بطرف مشرق وہ مزید اس کا فاصلہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس کی ضرورت ہمیں کیسے پڑتی ہے، کیوں پڑتی ہے عظیمت معلوم کرنے کی؟ تو قبلہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور قبلہ جب ہم معلوم کریں گے تو اس وقت اسی طرح کا نقشہ ہم بنا کر آپ کو دکھائیں گے، تو وہاں پہ دہرائی بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ اس السمت کے ذریعے سے ہم نمازوں کے اوقات بھی معلوم کرتے ہیں، تو یہ بہت اہم ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم چلتے ہیں دائرہ زمانیہ یا زاویہ زمانیہ کی طرف۔ دائرہ زمانیہ ہاور سرکل، اور زاویہ زمانیہ ہاور اینگل۔ ناظرین، آپ نے جس طریقے سے کرہ کو سمجھا، اور کرہ کو یعنی کرہ ارض زمین کا ہم نے ایک کرہ بنایا، اس کے اوپر ہم نے جو خطوط فرض کیے تھے شمال سے جنوب کی طرف، جن کا نام ہم نے رکھا تھا خطوط طول یا خطوط شمال و جنوب یا خطوط نصف النہار۔ اور ہم نے یہ سمجھایا تھا کہ حقیقت میں نصف النہار تو آسمانی کرے کے اوپر بنتا ہے، لیکن زمینی کرے کے اوپر سمجھانے کے لیے ہم نے وہاں پہ بھی آپ کو یہ کہہ دیا تھا۔
اب یہ آپ آسمانی کرہ فرض کر لیں، اس کے اندر یہ نیچے زمین ہے، گویا کہ یہ زمین آسمانی کرہ کا مرکز ہی ہوتی ہے۔ یہ دائرہ معادل نہار ہم نے آپ کے سامنے بنا دیا۔ اب یہ جو شمال سے جنوب کی طرف جو آپ کو خطوط نظر آ رہے ہیں، تو یہ خطوط حقیقت میں تو زمین کے اوپر تھے نا، لیکن ان کو بڑا کر کے آسمانی کرہ کے اوپر فرض کر لیا۔ ہر ایک جو زمینی کرہ کے اوپر خط تھا اس کے محاذات میں، اس کے برابر میں آسمانی کرہ پہ کا خط فرض کیا گیا ہے۔ اب یہ جو آسمانی کرہ کے اوپر یہ خطوط ہیں، ان خطوط کا نام ہم نے رکھا تھا نصف النہار کے خطوط۔ لہٰذا یہ جو نصف النہار کے خطوط ہیں یہ تو ہوتے ہیں نصف ہوتے ہیں، مثلاً شمال سے جنوب تک ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف سے نہیں ہوتے۔ مثلاً یہاں سے اس جگہ تک یہ ہوں گے اور دوسری طرف سے یہ نہیں ہوں گے، یعنی نصف دائرہ عظیمہ ہوں گے۔ اب اگر اس نصف دائرہ عظیمہ کو، انہی خطوط نصف النہار کو اگر ہم مکمل دائرہ فرض کر لیں، یعنی نصف اس طرف سے بھی اور نصف جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی ہم ان کو اس طریقے سے فرض کر لیں، تو یہ بن جائے گا ہمارا دائرہ زمانیہ۔ بعین ہی یہی نصف النہار کا خط ہے، لیکن وہ نصف النہار کا جو خط ہے وہ نصف دائرہ تھا، ہم نے اس دائرے کو مکمل کر لیا دوسری طرف سے بھی، تو وہ بن گیا ہمارا دائرہ زمانیہ۔ تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا دائرہ زمانیہ۔ اب یہ جو دائرہ زمانیہ جو مکمل دائرہ بن گیا، وہی نصف النہار کا خط، یہ بہت سارے مطلب کرہ سماوی کے اوپر بن رہے ہیں جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر انہی دو دائرہ زمانیوں کو اگر ہم دیکھیں، مثلا ایک دائرہ زمانیہ ہم یہ لے لیتے ہیں، دوسرا ہم یہ لے لیتے ہیں، ان دو کے درمیان دیکھیں تو یہ دائرہ معادل نہار کے اوپر ایک زاویہ بنے گا، ان دونوں کے درمیان فاصلہ ایک زاویہ بنے گا، جس طریقے سے بعین ہی ہم نے طول البلد کے جو خطوط کرہ سماوی کے اوپر یہی خطوط طول البلد کے تھے، تو وہاں پہ ان کے درمیان میں ہم نے فاصلہ متعین کیا تھا جسے طول البلد کہتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ دو خطوط کے درمیان فاصلہ ہے، تو اس فاصلے کو جو ہے ہم کیا کہیں گے، حقیقت میں یہ فاصلہ ایک زاویہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ یہ کرہ سماوی ہے، اس کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرہ ارض ہے، یعنی زمینی کرہ ہے، تو زمینی کرہ سے گویا کہ آپ وہاں سے ایک خط ڈائریکٹ یہ کرہ سماوی کے اوپر لے آئیں، یہ کرہ سماوی جہاں پہ دائرہ معادل نہار کے اوپر دائرہ زمانیہ مل رہا ہے، اور دوسری طرف سے دوسرے کو دائرہ زمانیہ کے ساتھ لے آئیں، تو یہ زمین کے یعنی جو زمین مرکز ہے کرہ سماوی کا، وہاں سے دو خطوط آئے ہیں، ایک خط آیا ہے ایک کو دائرہ زمانیہ کی طرف، دوسرا دوسرے دائرہ زمانیہ کی طرف آیا ہے، تو یہ درمیان میں ایک زاویہ اس طریقے سے بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس زاویہ کا نام ہے زاویہ زمانیہ، اور اسی کو پھر انگلش میں ہاور اینگل کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال یہی بنی کہ جیسے کہ آپ ایک آسمانی کرے کو فرض کریں گے، اس کے اندر زمینی کرے کو، زمینی کرے سے آسمانی کرے کی طرف دو دائرہ زمانیہ کی طرف خطوط کھینچیں گے، درمیان میں جو زاویہ بنے گا بالکل وہ طول البلد کے زاویے کی طرح کا یہ زاویہ ہے، اسے زاویہ زمانیہ کہتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا ہے، چونکہ سورج جو ہے ادھر سے طلوع ہوتا ہے، آگے کو جاتا ہے، ان خطوط نصف النہار کے اوپر جاتا ہے، تو جب یہ خطوط نصف النہار ہیں اور یہی جب مکمل دائرہ ان کو فرض کریں تو یہ دائرہ زمانیہ ہیں، جب ان کے اوپر آتا ہے تو اس سے وقت کا پتہ چلتا ہے، کسی بھی مقام کے نصف النہار کے اوپر جب سورج آتا ہے تو اس کا نصف النہار کا وقت وہاں ہو جاتا ہے، زوال کا وقت ہو جاتا ہے، جب زوال کا وقت معلوم ہو جاتا ہے تو باقی نمازوں کے اوقات ہمارے لیے معلوم کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ دائرہ زمانیہ اور پھر یہ دو دائروں کے درمیان کا جو فرق ہے، فاصلہ ہے، اس کو زاویہ زمانیہ کہتے ہیں، اسی سے ہم وقت کو معلوم کریں گے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دائرہ زمانیہ نظر آ رہا ہے کہ زمین کا جو خطوط طول تھے اس کی مثال انہوں نے ایسے دی ہے، اور اسی کے محاذات میں یہ آسمان پر جو بنا اسے ہم خط نصف النہار کہتے تھے، لیکن اسی کو جب ہم مکمل کر لیں گے دوسری طرف سے بھی یہاں پہ ایسے مکمل کر لیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارا دائرہ زمانیہ بن جائے گا آسمانی کرے کے اوپر۔ یہ سارا آسمانی کرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا نام انہوں نے لکھا ہوا ہے سیلیسٹیل سفیر، آسمانی کرہ سیلیسٹیل سفیر، اس کا نام یہاں پہ دیکھو انہوں نے یہ رکھ لیا ہے، اور اس کا نام ادھر سے انہوں نے دیکھو یہ بھی متعین کر لیا ہے ہاور سرکل۔
تو یہ ہے ہمارا دائرہ زمانیہ۔ اب اسی کے ساتھ ہم ایک اور دائرہ زمانیہ اگر ہم یہاں پہ لگائیں، یہ جو زمینی کرے کے اوپر دائرہ لگا ہوا اسی کی محاذات میں ہم ایک اور دائرہ یہاں پہ ایسے فرض کریں، اگر وہ اس طریقے سے بن جائے گا، ایسے جائے گا اور وہاں سے ادھر سے نیچے ایسے گھوم کر آئے گا، اور اس کو ہم اگر الگ کلر کے اندر کر لیں تو مزید اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کو ہم زرد کلر کے اندر کر لیتے ہیں، تو مثلا یہ اس طریقے سے بن جائے گا ایسے، اور دوسری طرف سے ایسے گھوم کر یہ بنے گا۔ اب یہ دو ہمارے سامنے دائرہ زمانیہ ہے۔ اب انہی دو دائرہ زمانیہ میں اگر ایک میں دیکھیں تو انہوں نے لائن لگائی ہوئی ہے، یہ جیسے زمین سے ایک لائن ایسے آ رہی ہے، اور یہ جہاں پہ آ کر یہ ہمارا جو دائرہ ہے یہ دائرہ معادل نہار ہے، یعنی بالکل خط استوا کے محاذات میں آسمانی کرے پر بنا ہے۔ تو زمینی کرے سے یہاں پہ انہوں نے ایک لائن کھینچی ہے، یہ دائرہ معادل نہار کے اوپر جہاں پہ آ کر دائرہ زمانیہ ایک مل رہا ہے، اور دوسری لکیر اگر ہم وہاں سے ایسے کھینچیں جو اس دائرہ زمانیہ کے جہاں سے آ کر یہ مل رہا ہے دائرہ معادل نہار کے ساتھ، تو اس کی طرف کھینچیں تو یہ درمیان میں دیکھیں ہمیں ایک یہ زاویہ ملا، یہ زاویہ ہمیں درمیان میں ایک زاویہ مل گیا، تو اس زاویے کا نام ہے زاویہ زمانیہ۔ تو سورج جب یہاں پہ مثلا اس زاویہ زمانیہ پہ آئے گا تو اس کے برابر میں نیچے جو علاقے ہوں گے زمینی کرے کے اوپر، تو وہاں پر نصف النہار کا وقت ہوگا، پھر یوں ہی آگے جائے گا تو ایک درجہ جو ہے وہ 4 منٹ میں سورج طے کرتا ہے، تو یہ درمیان میں جتنے درجات ہمیں حاصل ہو جائیں گے تو ان درجات کو ہم 4 پہ جو ہے تقسیم کریں گے تو ہمیں وقت معلوم ہو جائے گا کہ کتنا وقت سورج کا ایک دائرہ زمانیہ سے دوسری دائرہ زمانیہ میں لگا۔ تو یہ درمیانی درجات کو ناپیں گے تو یہی ہمارا زاویہ زمانیہ ہوگا، اس کو ہم محفوظ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم آگے نمازوں کے اوقات معلوم کر رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے، دیکھیں دائرہ معادل نہار سے انہوں نے یہ سرخ رنگ کی لکیر اوپر لے کر گئے ہیں، جس کے اوپر سے میں یہ قلم پھیر رہا ہوں، یہ ہے ڈکلینیشن آف سن، اس کے نام رکھا ہوا ہے، یعنی میل شمس، میل شمس کو ڈکلینیشن آف سن کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ سورج کا خط دائرہ معادل نہار سے اوپر جانا، اور یہ جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سورج دکھایا گیا ہے، اور یہ اس کا ڈکلینیشن آف سن ہے کہ یہ سورج اس وقت یہاں پہ طلوع اور غروب ہو رہا ہے۔ یہ بھی کرۂ سماوی کی تصویر ہے، اور اندر اس کے ارتھ سرخ رنگ کا جو دائرہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ ارتھ ہے، یعنی زمین کا کرہ ہے۔ وہاں سے دیکھیں انہوں نے سورج کی طرف بھی ایک، یا سٹار کی طرف مثلا انہوں نے ایک لکیر لے کر گئے ہیں، لیکن نیچے دیکھیں ہاور اینگل آپ کو نظر آ رہا ہے، چھوٹا سے انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ارتھ سے ایک لکیر ایک دائرہ زمانیہ کی طرف، دوسری دائرہ زمانیہ کی طرف، درمیان میں آپ کو ہاور اینگل بنا کر انہوں نے دکھا دیا ہے۔ تو گلوب کے اوپر آپ نے اس کی اچھی طریقے سے مشق کرنی ہے۔ گلوب کو آپ کرۂ سماوی فرض کریں گے، اور اس کے اوپر جو خطوط طول ہوں گے ان کو آپ دائرہ زمانیہ فرض کریں گے، اور ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اور مرکز سے پھر ان کا زاویہ جو بن رہا ہوگا دائرہ، یعنی خط استوا کے اوپر، تو اس کو آپ زاویہ زمانیہ سمجھیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ ناظرین، اب ہمارا تیسرا جو سٹیپ ہے اس سبق میں وہ ہے دائرۃ القبلہ، دائرۃ القبلہ۔ تو دائرۃ القبلہ سے بات بالکل نام سے یہ واضح ہے کہ قبلہ کا جو دائرہ بنے گا اسے ہم دائرۃ القبلہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر یہ بھی کرۂ سماوی کے اوپر ہی بن رہا ہوتا ہے، تو ہم کرۂ سماوی کی ایک تصویر بنا لیتے ہیں، گویا کہ یہ کرۂ سماوی ہے، اور کسی بھی مقام کا مثلا یہ نیچے زمینی کرہ ہم فرض کرتے ہیں، یہ زمینی کرہ ہے اور اس کے اوپر یہ کرۂ سماوی ہے۔ زمینی کرہ کے اوپر اگر کوئی مقام ہے تو اس کے بالکل محاذات میں اس کا جو سمت الراس بنے گا وہ یہاں پر مثلا بنے گا، آسمانی کرے کے اوپر اس کا جو نقطہ لگے گا، تو یہ زمینی کرے کا بالکل محاذات میں زمینی کرے کے اوپر کوئی بھی مقام ہے، مثلا پاکستان ہے تو اس پاکستان کے سمت الراس میں بالکل آسمانی کے اوپر کرے کے اوپر جو نقطہ لگا وہ یہ نقطہ ہے۔ اب اس نقطے سے کو یاد رکھیں، اس کے ساتھ ہم زمینی کرے کے اوپر اگر ہم خانہ کعبہ کو بھی فرض کریں، یہاں پہ مثلا خانہ کعبہ ہے، اور اس کے خانہ کعبہ کے بالکل محاذات میں بھی آسمانی کرے کے اوپر ہم ایک نقطہ یہاں پہ ایسے لگا دیتے ہیں۔ اب یہ جو دو نقاط ہیں، اور اس طریقے سے سمت القدم بھی ان کا بن جائے گا، یہ مثلا خانہ کعبہ کا سمت الراس ہے اور یہ مقام کا سمت الراس ہے،
تو جس طریقے سے سمت الراس بنا اسی طریقے سے سمت القدم بھی ان کا بنے گا. جیسے کہ یہ سمت الراس کا نقطہ ہے تو یہاں پہ سمت القدم کا نقطہ بن جائے گا مقامی، اور ادھر سے خانہ کعبہ کا سمت القدم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے یہاں پہ ایسے بن جائے گا. تو یہ دیکھیں آپ، سمت الراس اور سمت القدم ہم نے کسی بھی مقام کا اور خانہ کعبہ کا یہ متعین کر دیا. تو اب ان چاروں نقاط کو اگر ہم آپس میں ملائیں تو ایک دائرہ بن جائے گا. دیکھیں یہ اگر ہم ان کو ملائیں آپس میں تو یہ ایک دائرہ بنا رہے ہیں، یعنی دو سمت الراس اور دو سمت القدم کسی بھی مقام کا ہم اگر ہم قبلہ معلوم کرتے ہیں تو اس کے لیے دائرۃ القبلہ ہم متعین کریں گے. تو وہ دائرۃ القبلہ اس طریقے سے بن جائے گا کہ کسی بھی مقام کا سمت الراس اور خانہ کعبہ کا سمت الراس، اور اسی طریقے سے کسی بھی مقام کا سمت القدم اور خانہ کعبہ کا سمت القدم، ان سب کو ملا کر اگر ہم ایک دائرہ بنائیں تو اس دائرے کا نام ہوگا دائرۃ القبلہ. تو آج کا سبق ہمارا یہیں پہ ہی مکمل ہوتا ہے، اور آپ نے اس کی مشق کرنی ہے بہت اچھی طریقے سے. دائرۃ القبلہ کو بھی سمجھنا ہے، السمت کو بھی سمجھنا ہے، اور دائرہ زمانیہ زاویہ زمانیہ کو بھی اچھی طریقے سے کورے کے اوپر اس کو بنا کر سمجھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.